نبی اکرم نے کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ توجہ کیجئے گا. انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تھوڑی سی بات کر لوں عثمان نبی کے بارے میں. رسول وہ ہیں کہ جنہیں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے خلق کیا گیا، جو سراپا اخلاق ہیں، جو خلق احسن کا مظہر ہے، جو اخلاق الہیہ کا مظہر ہے. وہ نبی کیا کسی کو گالی دے سکتے ہیں؟ جبکہ گالی دینا تو شرعاً حرام ہے. علی کا ایک صحابی ہے، ہمیشہ امیر المومنین کے ساتھ ہوتا ہے. ایک مرتبہ بازار گیا، اس کے ساتھ اس کا غلام تھا. غلام کہیں پیچھے رہ گیا، اس نے سامان خریدا، اسے خود اٹھانا پڑا. غصے میں آ گیا. غلام جب واپس آیا تو اس نے غلام کو گالی دے دی. علی علیہ السلام ساتھ کھڑے تھے. علی نے پوچھا گالی کیوں دی؟ کہنے لگا یہ مسلمان نہیں ہے. علی نے کہا مسلمان نہیں ہے، انسان تو ہے. ایک گالی شہید مطہرین نے داستان راس میں، سچی کہانیوں میں، جس کا ترجمہ اردو میں اس واقعے کو لکھا، کہ ایک گالی کا نتیجہ یہ نکلا کہ شخص دوبارہ کبھی علی کے ساتھ نظر نہیں آیا. گالی دینا حرام ہے. پھر رسول اللہ نے کیوں کہا اس کتے کی زبان بند کرو؟ چونکہ رسول اللہ عمر ابن عبدود کو لوگ بہت بڑا پہلوان سمجھتے تھے. رسول اللہ کی فوج اس کے مقابلے میں جانے کو تیار نہ تھی. اس لیے رسول بتا رہے تھے جسے تم پہلوان سمجھ رہے ہو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ نجس حیوان ہے. میرے گلے میں قابل نہیں ہے گلا بولنے کے، میں آہستہ بول رہا ہوں، اس کا مطلب نہیں بات ہلکی ہے. آپ اپنی سماعتوں کو بلند کر کے سنیے گا. نبی اکرم نے بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. دیکھیے ایک انسان کا ظاہر ہے، ایک برزخی شکل ہے. ایک دفعہ سید سجاد سے کسی نے کہا آقا اس دفعہ بڑے حاجی ہیں. امام نے کہا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. جب دو انگلیوں کے درمیان دیکھا کیا نظر آیا؟ حاجی بہت کم تھے، جانور بہت زیادہ تھے. چونکہ انسان جو کرتا ہے ویسی اس کی ایک شکل بنتی ہے. وہ شکل وہ دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھوں سے خدا نے پردے اٹھا دیے ہوں. اس لیے نبی اکرم نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ یہ نجس حیوان ہے. کہا سب کو، سمجھ صرف اسے آیا جو مزاج شناس رسالت تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اللہم صلی اللہ